تنے میں دیکھا کہ بوڑھی عورتیں جب بیٹی دیکھنے جاتی تھی یا لڑکا دیکھنے جاتی تھی تو وہ یہ بھی دیکھتی تھی کہ اس کی آنکھ سفید ہے کہ کالی ہے. میں نے اپنی دادی سے پوچھا کہ انسان تو انسان ہوتا ہے، دادی اماں یہ کالی سفید آنکھ کی کیا بات؟ کہا چپ رے موئے تجھے نہیں سمجھتا. میں نے کہا اسی لیے تو دادی ماں پوچھتا ہوں کیوں ایسا ہے؟ تو فرمایا کہ جن کی آنکھیں سفید ہو، بھئی جن کی ہو تو برا نہیں ماننا. وہ دادی نے کہا وہ سچ بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی کوئی ہو سکتی ہے، وہ کوئی شریعت نہیں دادی کی بات کر. اور یہ بھی نہیں کہ میں دادی اماں کا کوئی فرمان سنانے آیا، اس لیے بات نکل آئی تو کہہ رہا ہوں کہ عورتیں دیکھیں کہاں تک ان کا دماغ. تو کہا کہ جن کی آنکھیں سفید ہوتی ہیں وہ بے مروت لوگ ہوتے ہیں، اور آنکھیں کالی ہوتی ہیں تو با مروت ہوتے ہیں. تو ہم اپنی بیٹی کسی بے مروت کے حوالے کیسے کرتے ہیں؟ یہ عورتیں، ان عورتوں کا تصور یہ تھا. اور آپ دیکھیں اسی لیے حالانکہ میں اس وقت تو سن کر کے دادی کی بات پہ میں نے یقین کر لیا، وہ میری پہلی استاد بھی تھی تو میں نے یقین کر لیا. لیکن بعد میں جب میں نے علماء کی صحبت میں بیٹھا تو مجھے پتا چلا توریت میں رسول اللہ کی صفت یہ لکھی تھی کہ ان کی آنکھیں گھٹ کالی ہوگی. تو یہودیوں نے وہ کالی آنکھوں کا ذکر مٹا کر کے وہاں لکھا کہ ان کی آنکھیں بھوری بھوری ہوگی، سفید سفید ہوگی. اللہ اکبر، جو سفید آنکھ کا ہو وہ اکثر بے مروت ہوتا ہے، جو رحمت للعالمین اس کی آنکھیں سفید کیسے ہو سکتی؟ جو پوری کائنات کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا گیا ہو. آپ دیکھنا آپ کو، اسی لیے آپ دیکھیں کہ جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کی کونچیں کاٹی تھی، حدیث میں اس کا ذکر بھی ہے کہ اس کی آنکھیں کنجی تھی، سفید آنکھیں تھی. تو عورتیں یہاں تک دیکھتی ہیں. تو قوم کی بچیوں سے کہتا ہوں تھوڑا تجربے سے کام لو، بڑے بوڑھوں کے تجربے کو کام میں لاؤ، اپنی مرضی سے نہ ڈھونڈا کرو. ہاں یہ ضرور ہے کہ گھر کے لوگ ڈھونڈیں اور ڈھونڈنے کے بعد پھر آپ کے پاس آئیں اور فیصلہ پھر آپ کو کرنا ہے، پھر آپ مشورے سے فیصلہ کریں، اپنی مرضی سے عجلت سے کام نہ لیں. بات دور نکل گئی. حضرت مسکی کا ذکر چل رہا تھا، حضرت مسکی کا کہ ان کا جسم مہکا، کپڑے مہکے، زندگی کے اندر ان کا جسم مہکا، موت کے بعد لاشاں مہکا، اور اس کے بعد قبر بھی مہکی. تو کسی نے پوچھا کہ ان کا جسم مہکا، جب جسم مہکا تب پوچھا، قبر مہکی تو کون پوچھ سکتا تھا. لیکن امام یافعی نے بیان کیا کہ ان کی قبر بھی مہکی. تو ایک لڑکی تھی جو ان کی خوبصورتی پر فدا ہو گئی اور ان کو حاصل کرنا چاہا. تو ایک مرتبہ ہیلے سے اپنے گھر میں بلا لی، اور جب گھر میں بلایا تو دروازے پہ دروازے بند کر لیے. جب دروازے بند کر لیے تو حضرت مسکی نے کہا کیوں بلایا؟ تو کہا کہ تیرے ساتھ نفس کی خواہش پوری کرنا ہے، دل کی خواہش پوری کرنا ہے. یہ تو لرز گئے اور کہا کہ اللہ سے ڈر، زنا بہت بری چیز ہے، تباہ ہے. جہاں زنا ہے وہاں فنا ہے. زنا بہت بری، اچھی چیز نہیں ہے زنا. اس نے کہا اگر تو زنا نہیں کرے گا تو میں چیخوں گی، چلاؤں گی، یہ کروں گی، تجھے ذلیل کر دوں. ایک طرف عزت بھی بچانا، دوسری طرف دامن بھی بچانا. کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. تو جس کو مسکی کہا گیا نا، بزرگوں نے اپنی زبان میں جن کو حضرت مسکی کہا، انہوں نے ان کو ایک تدبیر سوجی، منصوبہ بنایا دماغ میں. یہ میری خوبصورتی پر، میرے عطر پر، میرے خوشبو والے جو میں عطر لگا کر کے کپڑے آیا ہوں اس کپڑوں پر فریبتا ہے. ایک کام کرتے ہیں، اس سے بچنے کی تدبیر کرتے. اچھا چلو ٹھیک ہے، تم جو کہتی ہو میں تیار ہوں اس کے لیے، لیکن مجھے استنجا کی حاجت ہے. میں استنجا سے فارغ ہو جاؤں پھر سوچیں گے. اس نے اپنی کنیز کو کہا کہ اس کو اوپر لے جاؤ، جو اپنی ٹیرس پہ استنجا کھانا بنا ہے اس کو وہاں لے جاؤ، بھاگ نہ جائے. اوپر گئے، اندر گئے تو استنجا تو لگی نہیں تھی. بیٹھ کے سوچنے لگے کروں کیا. تو پاخانہ اس کے اندر تھا بیت الخلاء میں. سوچا کہ ایک طرف زنا ہے، یہ زنا اگر کر لوں گا تو 7 سمندروں کا پانی بھی میرے دل پہ لگا ہوا دل کا دھبا نہیں دھل سکتا. اور ہے پاخانہ، زنا اور پاخانہ دونوں. اگر پاخانہ بدن پہ لگا لوں تو یہ تو چند بالٹی پانی سے دھل جائے گا. تو جو دھل جائے گا اس کو لے لیتے ہیں، جو نہیں دھل سکتا اس کو چھوڑ دیتے ہیں. وہ گندگی لی اور اپنے بدن پہ مل لی، اور مل کر کے جب آئے تو بدبو سی آ رہی تھی. اس نے چیخا چلایا پاگل پاگل. وہ لڑکی چلائی پاگل پاگل. اس کو تو میں بہت خوبصورت اور عقل مند سمجھ رہی تھی، اور جب چلانے لگی پاگل پاگل تو جلدی سے کنیز نے دروازہ کھولا، یہ بھاگے اور بھاگے اور گھر گئے. غسل کیا، مصلی پر 2 رکعت شکرانہ پڑھی اور اللہ سے عرض کی مولا کتنے بڑے گناہ سے تو نے مجھے بچا لیا. پاخانہ میں نے کیا ملا، اتنے بڑے گناہ سے بچ گیا، تیرا شکر ہے. اور رو رہے تھے کہ اللہ آج تو نے میرے دامن پر گناہ کا دھبا لگنے سے بچا لیا. روتے روتے آنکھ لگی تو خواب میں کیا دیکھا، ایک خوبصورت جسم والا ہے، بڑا حسین و جمیل ہے. آیا اور سلام کیا اور کہا آپ کون ہیں؟ تو اس آنے والے نے کہا میں جبریل امین ہوں.
जिब्रील हैं आप? हाँ। आज तेरी अदा अल्लाह को इतनी पसंद आई है, इतनी पसंद आई है, अल्लाह ने फरमाया कि जिब्रील, मेरे उस बंदे ने अपने आप को जिना से बचाने के लिए अपने जिस्म पर गलाजत मल्ली, गंदगी मल्ली मेरी खुशी के लिए, और जिस्म को जिना से नापाक नहीं होने दिया। जाओ उसके जिस्म पर हाथ फेर दो। उसने पाखाना मला था ना जिना से बचने के लिए, उसके जिस्म पे हाथ फेर दो। तो जिब्रील अमीन ने उसके जिस्म पे हाथ फेरा। जब हाथ फेरा तो ख्वाबी में जिस्म महकने लगा, और जब आंख खुली तो भी जिस्म महक रहा था। पूरी जिंदगी जिस्म महकता रहा। मरे मौत आई तो लाशा भी महका, और बाद में उनकी कब्र भी महकी। ये है गुनाह से बचने की बरकतें। इसलिए मेरे भाइयों, जिना से बचो। और आखिरी बात गुफ्तगू को समेटते हुए, निकाह की वजह से जो रिश्तेदारियां जुड़ती है, उस रिश्तेदारी का ख्याल करो। इसलिए कि जो रिश्तेदारी का ख्याल करता है, अल्लाह उसकी उम्र को दराज करता है, उम्र को लंबी करता है, उम्र को तवील करता है। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, रिश्तेदारियां अर्श के अंदर, अर्श से ऐसी लटकी हुई है जैसे तुम्हारे घरों की छतों पर झूमर लटकते हैं। और रिश्तेदारियां अल्लाह से दुआ करती, मौला जो हमें जोड़े तो उसको जोड़, और जो हमें तोड़ दे तो उसको अपनी रहमत से जुदा कर दे। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जैसे वस्तुरा इंसान के बालों को खत्म कर देता है, वैसे तर्क ताल्लुक इंसान के ईमान को नुकसान पहुंचाता है। तो भाई हो तो भाइयों से मिल के रहो, और भतीजे हो तो उनसे अच्छा सलूक करो। इसी तरह बीवी से प्यार करो। अपनी बात खत्म करते करते, आज अक्सर औरतों की शिकायत है कि मेरा शौहर मेरे साथ अच्छे से नहीं रहता। देखिए, किसी औरत को, किसी बीवी को पागल कुत्ते ने नहीं काटा कि वो अपने शौहर से तलाक मांगे, अपने शौहर के घर न रहे। किसी को अपना घर बुरा नहीं लगता, चिड़िया को भी अपना घोंसला अच्छा लगता है। औरत क्यों तलाक मांगेगी, क्यों वो करेगी? चंद औरतें ऐसी हो तो हो, लेकिन आजकल नौजवानों का हाल ये है कि वो रसूलुल्लाह की सीरत को पढ़कर या सीरत को सुनकर बीवी के साथ रहने का तरीका सीखने की बजाय वो सीरियलों को देखकर बीवी के साथ रहना सीखते हैं। वो गंदी पिक्चरें देखकर जो है वो अपने हुजरे में जाते हैं और वही सब कुछ करते हैं वो जो देखते हैं। तो फिर तबाही ना होगी तो क्या होगी? हुजूर अलैहिस्सलाम की जिंदगी को देखो, जानवरों की तरह जिंदगी ना गुजारो। बस बात समेटते हुए देखो, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह जिंदगी गुजारी, कैसा प्यार दिया बीवियों को, कैसी मोहब्बत